तबारक व तआला की बारगाह में इंसानी अमाल की बड़ी कदर कीमत है। इंसान चाहे कितना पापी और गुनहगार हो, लेकिन जब वो अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको विलायत का मकाम अता फरमा देते हैं, बशर्ते कि उसकी तौबा सच्ची भी हो और तौबा का कायम भी रहे। हमारे असलाफ के अंदर ऐसे बड़े बड़े औलिया गुजरे हैं कि उनकी आखिरी जिंदगी जो अच्छी जिंदगी नहीं होती थी, जैसे कि आपने मालिक बिन दीनार के वाक़यात को सुना, उसके अलावा बहुत कई लोगों के वाक़यात को सुना। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की बारगाह को रुजू किया और सच्चे पक्के दिल से तौबा की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको विलायत के मकाम पर पहुँचा दिया। इन्हीं बुजुर्गों में एक बुजुर्ग है जिनका नाम आप सुनते भी रहे होंगे, हज़रत अबू मोहम्मद हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह। ये हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में थे। सिद्क़ व सफ़ा के कहकर थे, यानी उनके अंदर बहुत ही अमल में हर चीज़ में सच्चाई भी थी और दिल के बड़े साफ इंसान और यकीन तो इतना पुख्ता था, इतना पुख्ता था कि ऐसे बहुत कम लोगों का यकीन होता है, इतना पक्का यकीन वाले हबीब आजमी रहमतुल्लाह बसरा के रहने वाले। उनके वाक़यात में तो बड़ी इबरत की बात है। इनकी इब्तिदाई जिंदगी अच्छी जिंदगी नहीं, ये मालदार आदमी थे और अपना पैसा लोगों को ब्याज पर सूद पर दिया करते। यही उनकी आमदनी थी, इनका कारोबार बस लोगों को सूद पर पैसे देना और सूद सख्ती के साथ वसूल करते। अब जाहिर बात है कि सूद को इंसान जो है अल्लाह के नज़दीक इतना नापसंदीदा होता है। सूद का मामला तो इतना सख्त मामला है कि ब्याज का 1 रुपया अपनी हकीकी माँ से 35 मरतबा ज़िना करने के बराबर गुनाह है। और सूद का मामला उसका गुनाह इतना सख्त है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ब्याज का लेन देन करने वाले या उसके ऊपर गवाह रहने वाले या उसका हिसाब किताब करने वाले तमाम के लिए अल्लाह ने अपने साथ लड़ाई का चैलेंज किया। इतना सख्त तो यही बल्कि उन लोगों में थे कि जो अपना पैसा लोगों को सूद पर दिया करते और उसी से अपना काम चला देते। बल्कि यहाँ तक था कि जब कर्ज वसूल करने का वक्त आता था तो आप जो है सामने वाले के घर पर जाते थे और बहुत सख्ती के साथ अपना कर्ज और सूद वसूल करते। और अगर मान लो पैसा वसूल नहीं हुआ तो अपना वक्त जो बिगड़ा उसका जो है जुर्माना देते। लाओ मेरे 2 घंटे भी तो उसका जो हर्जा न लाओ, उसका जुर्माना लाओ, कर लाओ। अब जाहिर बात है कि कितने संगीन गुनाह के अंदर मुब्तला है और मामूली बात है। एक मरतबा इसी तरीके से जो है एक आदमी के यहाँ गए तो आपने दरवाजा खटखटाया, घर में औरत से दूसरा कोई नहीं था। औरत ने अंदर से जवाब दिया कि कोई घर में खाली मौजूद नहीं है और मेरे पास कहने के लिए पैसे भी नहीं। अलबत्ता आज हमने पक्की जुबर की, उसका सारा वक्त तो खत्म हो गया, एक सदी उसकी बात की। अगर आप चाहो तो मैं आपको पीछे अब जाहिर बात है जिसको कर्ज दे उससे जो हत्या लेना भी, अगर गहरे से मामला ना चल उससे हत्या लेना भी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने किसी से उसी के पैसे लिए, अब पैसे लेने के बाद उनको कुछ हत्या कुछ रिश्वत में शामिल होता है। हाँ पहले से रहते हो ऐसा तो कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन यहाँ ऐसे मामला तो था ना, लेकिन शोहर में सही देकर आप मुझे गंवाना करते हैं। यानी कम से कम इतना भी दिया कि मेरे आने तो उसको भी कुछ जुर्माना होना चाहिए। चुना दिए लेकर घर पर गए और बीवी से कहा करो ये सूद के अंदर सभी बीवी को पकड़ा। बीवी ने कहा अभी घर में रखते भी नहीं, कहा अच्छा ठीक है मेरी सूद पर उसको मिल जाएगा। किसी और पद वाले से कहा कि भाई पैसे लाओ, उसने कहा कि नहीं, कहा कि आप नहीं लाए। उसने रखी, अभी भी तो रिश्वत में हुई जो रखते लाकर घर पर नहीं।
اب اس وقت گھر کے اندر جو پکائی گئی تھی سبھی اس کے علاوہ کچھ کھانے کو کھانا ہے. جب وقت دریا ہوا اتنے میں مانگنے والا ہے شاید وقت کہا کہ تو مجھے کچھ کھانے کو تو ہمیں بچے اس وقت سخت دلی تھی. انہوں نے کہا کہ جو ہے گھر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے کی سالن لیکن پھر اس سے تو مارتا نہیں ہو جائے گا تجھے نہیں لیکن ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں دے گا گھر چلا جائے وہ شاید چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس سے نوازنا ہوتا ہے تو وہ ایک واقعہ اس کے لیے جو ہے بہت بڑی عبرت بن جائے. چنانچہ جو ہے وہ شاید میں چلا گیا. اب انہوں نے بیوی سے کہا کہ لاؤ کھانا. جب بیوی نے برتن ہانی کو کھولا تو وہ اون سے کھولے اون سے کھولے اور دوست جو ہے سود لینے والا سود کا معاملہ کرنے والا بیاس کا معاملہ کرنے والا بھی گویا لوگوں کا خون چوس رہا ہے. اسی لیے اس کا عذاب بھی ویسا ہی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ کو بہت سے گناہوں کا جو عذاب ہو رہا تھا ان کو عذاب بتائے گئے. چنانچہ آپ جبریل کے ساتھ جا رہے ہیں. ایک خون کی نہر ہے اس کے اندر ایک آدمی ہے وہ کنارے پر آتا ہے تو جب کنارے پر کھڑا ہوگا اس کو زور سے بھاری پتھر مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ دور جا کر گر جاتا ہے. پھر وہ آتا ہے تیز طریقے سے پتھر مارتا ہے. اس بات کا خلاصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا معاملہ ہے. کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سود کا بیاس کا معاملہ کرنے والوں میں سے قیامت تک اس کو یہی عذاب ہوتا ہے. جو میں یہاں پر جو خون بتایا کیونکہ سودی معاملہ کرنے والا کسی کی مجبوری سے فائدہ ہوتا ہے کوئی اپنا خون اس لیے سودی معاملے سے کبھی کوئی مالدار نہیں ہوتا. اگر مالدار ہوتا تو آج دنیا کے حکم دیوالیہ کو کریں بینکیں بند ہو رہی کیوں ہو رہی برسوں سے جو ہے لاکھوں کروڑوں پر اس لیے کہ اس میں کبھی منافع ہو نہیں سکتا وقت کی طور پر. اور سود کا معاملہ ایسا معاملہ ہے علماء نے اس کی مثال دیں گے جیسے آدمی کا عورت کی وجہ سے بدن بھول جائے تو کوئی یہ نہیں کہا کہ عورت کا کر رہا ہوگا بلکہ یہی کہے گا کہ موت کر جائے گا. تو یہ سود کی وجہ سے جو کیسا ظاہر میں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے یہ بدن پر عورت جیسا. تو یہاں پر بڑی بڑھتی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بیوی نے جب برتن کو کھولا تو برتن خون سے بھرا ہوا وہ سبھی پکائی تھی اس کے بجائے خون سے بجائے خون سے بھرے. بیوی نے کہا کہ تمہاری نحوست اور تمہاری کنجوسی کی وجہ سے معاملہ ہو. بس اتنا معاملہ ہوا تھا کہ امیر آدمی آنکھ کھل ایک دم ڈر ہے خوف پیدا ہو اور بدن کے اوپر لرزہ طاری ہو. جب انسان کے اندر ایمان کی چنگاری ہوتی ہے تو کسی نے کسی وقت سلگتی ہے بچت کے آدمی سلگانے والا نہیں. اس لیے کہ ایمان جو وہ نصیحت کو قبول کرنے والا ہوتا ہے ان کو نصیحت ہو گئی. چنانچہ جو ہے عورت بیوی کو خبر کر کہا کہ میرے پاس جتنا بھی پیسہ ہے جتنا بھی مال ہے سب میں صدقہ کرتا ہوں اور تو دعا رہتا جو کچھ تھا سب کا سب میں ملا تھا. اور وہ گھر سے نکلے کہ جتنے بھی جن لوگوں کے پاس میرا پیسہ ہے تمام لوگوں کو جب سود کا معاملہ تمام کو کہتے میں بھائی سود کا معاملہ ختم کر رہا ہوں اور تم سے سود مجھے نہیں لینا. جس کے بعد رقم ادا کرنے کی ہو تو ادا کر دیں ورنہ چھوڑ رہا ہوں. اس زمانے کے ہزاروں تھے لیکن اس کو چھوڑ دیں. دوست جب انسان کے اندر عبرت کی آنکھیں کھلتی ہیں تو بڑی سے بڑی جائیداد اور کا چھوڑنا اس سے آسان ہوتا ہے اور عبرت بھی طریقے کیسے کہ انسان جو ہے توڑتا ہے اور ترستا ہے. اب اتنا ہی نہیں اب اس موقع کا نتیجہ بھی دیکھیے. چنانچہ آپ گھر سے نکلے تو گھر سے نکل تو جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بھی بہت سی نصیحت کی باتیں بھی آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کی آنکھوں کو کھولنا چاہتا ہے تو بچوں کی زبان بھی چلا دے. وہ بچے کھیل رہے تھے اور حبیب ربی ویسے تو سودخور انسان ہے ایسا تو مجبور کا ہے گھر جائے آدمی
गैस खाने वाला है, ऐसा तो मशहूर था। लेकिन बच्चे बड़ा उसे क्या समझे? लेकिन जो है लोगों की जुबानों पर बात आती है और अल्लाह की तरफ से नकारा होगा, इबरत के हाथ में पड़ना ही। चुनाचे बच्चों ने दूर से देख लिया कि सूद को आना है, तो बच्चों ने एकदम से खबर एकदम रास्ता छोड़ दो, हट जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हमीम अरबी जो सूद को आना है उसके पाँव से जो गर्द बोले धूल बोले वो हमारे कमों पर लगेगी और हम भी ऐसे बदौर इंसान बन जाए। बच्चों की जुबान अब ये तो जा रहे थे कि जा रहे थे कि भाई तौबा करने के लिए हसन बसरी की सोबत में जा रहे थे, उनके मजलिस के अंदर जा रहे थे, क्योंकि हसन बसरी रहमतुल्लाह के वाक़या तो आप सुने अपने ज़माने के बहुत बड़े जो है सूफी साफी और वली और आलिम और फुक़हा के खौफ से बहुत ज़्यादा होने वाले थे। उनकी मजलिस में जो भी जा रहा था उसको इबरत आ गया। ये हमें मरबी भी पहले जा रहे हैं, लेकिन हसन बसरी रहमतुल्लाह के यहाँ कुछ अवकात मुकर्रर थे हर के लोगों के। जब उनकी मजलिस में व्यापारी लोग और दुनियादार लोग आते तो उनको भी नसीहत कर देते थे, हमें बच्चे ले जाते हैं उनके दिल पर हसन बसरी की बात असर नहीं करे, क्यों? इसलिए कि वो और लोगों की तरफ चले जाते। अब जा रहे हैं तौबा की नहीं चुनाते जब पहुंचे हसन बसरी की मजलिस के अंदर और हसन बसरी रहमतुल्लाह ने जन्नत और जहन्नम का तज़किरा किया, आखिरत के अज़ाब का तज़किरा किया, कब्र के अज़ाब का तज़किरा, ऐसी नसीहतें की कि एकदम जो है हबीब बच्चे का दिल पिघल गया और उनके हाथ पर सच्ची पद की दुआ की और कहा कि हज़रत मेरे पास जो कुछ है मेरा आया बताना छोड़ रहा था, मैं एक हफ्ता भी अपने पास नहीं रखूंगा और सच्चे पक्के दिल से तौबा। देखो अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ है, जाते हुए तो बच्चे क्या करें, हम लोग हमें सूदखोर आ रहा है, कहीं ऐसा हो कि उसको मौत की धूल हमारे ऊपर होने और हम भी उन जैसे बदबख्त बन जाए, बदनसीब बन जाए। लिहाजा बच्चे दूर भागते यानी उनकी धूल बना। अब जो है जाते वक्त तो बच्चों ने क्या करना, हबीब सूदखोर आ रहा है, गैस खाने वाला आ रहा है। अब वापस दुआ कर दिया है अल्लाह ने बच्चों की दुआ पर जारी करवाने क्या, अरे हटो हटो हबीब तारीफ आ रहा है, यानी तौबा करके आ रहा है। कहीं ऐसा न हो कि हमारे पाँव की झूठ बोले और जो है हम गुनहगारों में शामिल हो जाए। यही बच्ची है तो दोस्तों, अद्दाए वो हबीबुल्लाह अद्दाए वो जिन्हें सब बना। जब तौबा करने वाला सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह का प्यारा बन जाता है। तौबा करने वाला तौबा करता है तो उसकी तौबा की वजह से ऐसा हो जाता है पूरा सुना किया। इसलिए दोस्तों हमारे मुबारक दिया है अपने गुनाहों के ऊपर नदामत के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करें, फिर इंशाअल्लाह हमारे मुबारक की बरकतें और उसकी रहमतें में नसीब हो जाए और उसके अंदर इबादत और बंदगी करना हमारे लिए आसान है। और अल्लाह की बारगाह में इतनी वसी बारगाह है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरे बंदों, अगर तुम जमीन भर कर गुनाह लेकर मेरे पास आओगे तो मैं जमीन भर कर तुम्हारी मग़फ़िरत करूँगा। इसी से बात अल्लाह अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने अपनी किताब किताब-उज़-ज़ुहद में इस रिवायत को बयान किया। तो खैर बहरहाल अब ये तौबा करके वापस आए तो बच्चों ने यहाँ पर तो अभी बच्चे वहाँ पर जब खड़े होकर रोने की किया था, तेरा मामला यकीन है अभी को तौबा करके दिन नहीं गुजरा और तुमने मेरे लोगों के अंदर मुझे मशहूर कर दिया। अब बताइए कि कितने सच्चे दिल से तौबा नहीं होगी। और तौबा भी कैसे की? तौबा इसका नाम नहीं है कि चोरी का मार्जिन घर में पड़ा हुआ है, सूद का मामला भी चल रहा है, पेरेंट्स भी है और जुटा पर भी है और तौबा कर नहीं। तौबा क्या की? पहले तो तमाम लोगों को तहरीर दे दी, जिन लोगों के पास मेरा पैसा है किसी से भी मुझे सूद का पैसा नहीं लेना है और आज तक जिन लोगों का लिया है वो तहरीर लेकर आओ मेरे पास से पैसे वापस हो जाए। इसका नाम तौबा। जो मामला गड़बड़ किए उस गड़बड़ी मामले को साफ कर दें, इसका नाम तौबा होता है। तो महाराज ने यहाँ तौबा ऐसी की थी तो अल्लाह ने वापसी पर बच्चों की जुबान पर निकल चला दिया कि हबीब तारीफ आ रहा है, दूर रख जाओ, अपने ऐसा ना हो कि हमारे गाँव की धूल उसको ऊपर जाकर गिरे और हम गुनहगारों में शामिल हो जाए। अब फिर आगे बढ़े
آگے بڑھے تو ایک آدمی تھا جس نے حبیب اجمی سے جو ہے پیسے لیے تھے قرضے کے طور، تو آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا۔ تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ارے بھاگ مت، اب تو مجھے تجھ سے بھاگنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاؤں کی گرد تیرے اوپر کھولے اور میں گنہ گاروں میں شامل ہو جاؤں، اس سے تو بھاگ مت۔ دوست جو ہے توبہ اس کا نام، اس لیے کہ توبہ کا تحفظ، توبہ کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے حدیث کی روشنی میں کہ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ جو گناہ کیا ہے اس کے اوپر ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے رجوع کریں، اور جو گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں، اس کا نام توبہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام بھی کتنا بڑا مقام ہے۔ ان کے زمانے میں اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرنے والوں میں سب سے زیادہ مشہور معلوم، اور پھر اللہ نے وہ مقام دیا کہ ادھر دعا کی ادھر دعا کا سچ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفحۃ الصفا کے اندر ان کی ایسے کرامت اور دعا کی قبولیت کے چند واقعات لکھے۔ چنانچہ شیخ فرید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نواز سے کس طریقے سے نواز، جو سال میں سے ہم دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، اول ایسا بولنا بھی نہیں چاہیے دعا قبول نہیں، اس لیے کہ جہاں روایتوں میں آتا ہے کہ دعا کرنے والا دعا کرے تو اپنی دعا میں جلدی نہ کرے، جلدی نہ کرنے کا مطلب کیا؟ دعا کرنے لیکن قبول نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا پتا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ کبھی دعا سے انسان سے کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کوئی بڑی بلا ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیتے ہیں جب ڈاکٹر کا ذخیرہ ہو جائے، اس لیے کبھی اپنی زبان سے بولنا نہیں۔ لیکن پھر بھی ظاہری اسباب میں آج پوری امت مسلمہ، پوری انسان بھی پریشان ہے، لیکن امت مسلمہ اللہ کو ماننے والی اللہ کے سامنے روتے بھی نہیں کی دعا کرنے والی دعا جو کرتے، پھر بھی ظاہر میں پریشانیاں دور ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا صرف وجہ یہ ہے کہ ہم پریشانی دور کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن پریشانیاں دور ہونے کے جو اسباب ہیں ان اسباب پر اختیار نہیں کرتے۔ دیکھو یہاں پر جو سود خود انسان ہے، لیکن جب توبہ کی تو اللہ کی کیسے پیارے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک آدمی حضرت کے پاس آیا، ابھی بچے رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت ان کے دلوں پر بڑا قبضہ ہے، آپ مجھے کچھ مدد کیجیے۔ اب ابھی بچے کا حل کیا تھا؟ جب انہوں نے توبہ کی تو معاملہ یہاں تک ہو گیا کہ ایک مانگنے والا آیا جو ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں کرتا، اپنا پورا اٹھا کر یہ ہے پاجا بڑا صدر کو ڈبالا پورا اتار بدے، پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا مانگنے والا ہے، تب ان کے پاس جو پاجامہ تھا جو صدر ڈبا ہوا، لہٰذا اپنی بیوی جو ان کی بیوی جو دو چادر اور دوسری ایک چادر اٹھا کر اتنے سخاوت۔ تو بڑا جنا ابھی بچی نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو ابھی کچھ ہے نہیں، تو کسی کے پاس سے قرضے میں میں ضامن رہ جاتا ہوں کہ بھائی یہ اس کا قرضہ میں جاتا ہوں تو کسی کے پاس کیوں نہ کہ وہ آدمی کو اپنے پارٹنر کو لے کر آیا، کہا کہ حضرت میں اس کے پاس سے قرض لیتا ہوں، کتنا لے گا؟ وہ 500 دینا۔ ٹھیک ہے پھر میں ضامن دے دیں۔ اب اپنی بچے تو ویسے بھی مشہور ہو گئے، لہٰذا اس آدمی نے قرضہ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ بھائی ابھی بچے کی طرف سے قرضہ واپس نہیں آ رہا، تو وہ خود کیا کہا کہ حضرت میرے پیسے مجھے دے دیجیے، میں پریشان ہوں۔ تو حضرت جب مسجد میں گئے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر باہر تشریف لائے، تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے قرضہ دے دیجیے، میں نے آپ کے پاس مانگا۔ کہا جاؤ مسجد میں جو پڑھا وہ لے لے۔ جو آ کے مسجد میں گیا تو ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی جس کے اندر دینا، اور اس کو 500 رہتے تھے، لیکن جب وہ لے کر آیا تو اس کے اندر سے زیادہ نہیں رہے، تو آدمی نے کہا کہ حضرت اس کے اندر تو 500 سے زیادہ ہے۔ کہا کہ توڑنے والا اتنا صحیح ہے کہ اس نے جھکتا ہوا توڑا ہے، لے جا سکتا، لیکن اللہ کی طرف غیر سے تھیلی کا انتظام ہے۔ یہ اتنے دعا کا ہم کا اثر ہے۔ تو دوستو ہم بھی اگر یہ چاہتے ہوں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ذرا اپنے غذاؤں کے اوپر بھی نظر کریں کہ ہمارے غذائیں کیسے،
ایسے ہی اپنا اعمال اور اخلاق کو نظر کریں کہ ہمارا اعمال اور اخلاق کیسے. اللہ تعالیٰ کو خود کہہ رہا ہے مجھ سے معافی میں رہنے والا وہ دور یا صدیب لگا مجھ سے معافی میں رہنے والا پھر بھی نہیں ملتا ہے تو یہ ماننے والے کا قصور ہوتا ہے. لہٰذا اپنے حالت کو وہ نظر ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ پوری کہے اور لڑنے بھی ہو نہیں سکتا ہے لیکن کہنے والے کے کہنے کا کمی ہوتی ہے. ورنہ جو اللہ تعالیٰ دعائیں دے قبول کیا کرے. ایک مرتبہ جو ہے بیوی نے آٹا گھونڈا روٹی بنانے کی. آٹا گھونڈ کر جو ہے لکڑی نہیں تھی لکڑی رہنے گئی. اتنے کو کوئی مانگنے والا ہے. ابھی بچے نے کہا کہ وہ آٹا گھونڈا ہوا ہے ابھی ہمارے پاس اتنا دے. اب بیوی نے تو سوچا بہت دنوں کے بعد روٹی پکڑی چلو کھائیں گے. اب وہ لکڑی کر آئی تو آٹا نہیں تھی. کہا کہ بھائی آٹا کہاں ہے؟ کہا کہ مانگنے والا دوستوں نے دیکھا حضرت آپ نے کیا کیا ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں. کہا کہ ٹھیک ہے یہ کہا اور اس کے بعد آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی. تھوڑی ہی دیر گئی تھی میں حضرت نے جواب دیا کہ وہ آٹا روٹیاں پکنے کے لیے گئی. جواب یہ دیا کہ وہ روٹیاں آٹا پکنے کے لیے گئی تو انہوں نے بیوی سمجھی کہ شاید کسی کو دیا ہوگا روٹی پکانے. ذرا دیر ہو گئی تو حضرت نے دعا کی. بس دعا کرنا تھا کہ ایک آدمی آیا بہت بڑا تھال لے کر اس کے اندر روٹیاں بھی پکی ہوئی سالن بھی پکا ہوا اور کہا کہ لو. تو بیوی نے کہا کہ عجیب معاملہ ہے کہ آپ نے تو روٹیاں پکانے کے لیے دی تھی اور یہاں پہ سالن بھی پک رہا ہے. کہا کہ دینے والا بڑا سب جواب سے میں نے دعا کی تھی اور یہ کچھ تو جو ہے دوست جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب نوازتے ہیں تو اس طریقے سے نوازتے ہیں بشرطے کے بندہ سچے پکے دل سے اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرنے والا اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے ساتھ توبہ کرنے والا. لیکن یہ اللہ کے خوف سے رونے والے بھی کتنے تھے. پورے دن حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں جاتے تھے علم حاصل کرتے تھے اور پوری رات خدا کے سامنے روتے تھے گراتے تھے بہت زیادہ روتے. اور پھر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کتنا تھا. ان کے جو کلام کی بہت سارے واقعات ہیں لیکن میں نفع کرنا نہیں چاہتا ہوں. تو ڈر اللہ تعالیٰ کا کتنا تھا. جب موت کا وقت آیا ہے تو بڑے گھبرا رہے ہیں اور بدن پر کبھی ہے سب کچھ. کسی نے پوچھا حضرت کیا مانگا ہے کیوں اتنا ڈر ہے؟ کہا کہ میں سفر کر رہا ہوں ایسا سفر جس سفر میں کبھی گیا نہیں. میں ایسے راستوں پر جا رہا ہوں جس راستے کو کبھی دیکھا نہیں. ایسے والدہ مزاج سامنے آنے والے ہیں جس کو کبھی سنا بھی نہیں یا دیکھا بھی نہیں. یعنی آخرت کا سفر کی تعریف کیفیت بتا. اور پھر کہا کہ اب جو ہے مجھے مٹی کے اندر دبا دیا جائے گا جہاں تک قیامت تک مجھے رہنا ہے. سونا ہے نہیں قیامت تک رہنا ہے. اور پھر جب خدا کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا دوستو ہم جو ہے اپنی حالت کے بدلا غور کریں. ہمارے سامنے قیامت کے مناظر بیان ہوتے ہیں قبر کے مناظر ہوتے ہیں اپنا ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو دفناتے ہیں لیکن دوستو ذرا برابر پیشانی پر پڑ نہیں پڑ رہا بلکہ قبرستان ہی سے میری چیری شروع ہو جائے. اور یہاں پر موت جو کبھی اتنی گھبرا نہیں مجھے مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا تو قیامت تک وہاں پر رہوں گا اور پھر اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے پوچھیں گے کہ حبیب تو نے 60 سال تک تسبیحیں پڑھی ہیں کوئی ایک تسبیح یا ایک سجدہ یا ایک رکعت یا ایک روزہ یا ایک صدقہ ایسا پیش کرنے کی جس کے اندر تجھے شیطانی وسوسہ نہ آیا ہو. دوست ہم رکعت گھنٹے ہیں رکعت گھنٹے کہاں کی کہاں ہمارے دماغ میں پھرتے رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ مشغلے ہمارے ہم پر ان کے دبا بلکہ مسجد میں آنا تک ہمارے پاس باتیں پوری ہوتی ہیں. تو ظاہر بات ہے جو نماز نبی وہی کرا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے پوچھیں گے کہ حبیب ایک رکعت یا ایک سجدہ یا ایک روزہ یا ایک جو ہے صدقہ ایسا پیش کرنے جس میں تجھے شیطانی وسوسہ نہ آیا. حالانکہ اپنے آپ سے وسوسہ آنا علماء نے لکھا ہے کہ برا نہیں. وسوسوں کو لانا یہ برا یا وسوسہ آئے تو اس کو پھر آگے چلانا یہ برا. اپنے آپ سے وسوسہ آئے تو کوئی غلط. لیکن جو ہے ان کے دل اتنے صاف تھے وہ یہ چاہتے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو خدا کے سوا کسی اور کا دھیان نہیں ہونا چاہیے. یہ کہتا ہونے لگ جاؤ کہ میں اللہ سے بمرا کرنا پھر تو یہ طاقت نہیں ہے کیسا پیش کر.
یہ تھے جو اللہ کے نیک بندے. تو توبہ کرنے کے بعد ولایت کا وہ مقام ملا کہ ان کے زمانے کے بڑے حسن بصری جو ان کے استاد تھے اور اپنے زمانے کے کتنے بڑے بڑے تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ حبیب کے یقین تک ہم نہیں پہنچے. اللہ تعالیٰ انتظار کے سکتے ہیں ہمیں بھی سچی پکی توبہ نصیب کرائے.